السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج کی ٹاپک میں آپ سب سے شیئر کرنے آئی ہوں کہ اسلام میں ہم مسلمانوں کو اسلام کے حساب سے ہم سب کو ایک سکون بھری زندگی کیسے جئیں، سنت طریقے سے کیسے خوش ہو کر جئیں۔ جو ہمیں دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اگر دل بے چین ہو تو سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ اگر سب کچھ مل بھی گیا لیکن اگر دل بے چین ہے، بے سکون ہے تو سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ سکون بھری زندگی جینے کے طریقے ان اسلامک وے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سب اس ویڈیو میں کچھ اس ٹاپک پر بات کریں گے جو ہماری زندگی کو اسلامک وے میں سکون سے جینے میں بہت مدد کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، وہ بھی اول وقت پر پڑھی جائے بنا قضا کیے ہوئے۔ یہ صرف فرض نہیں ہے، یہ نماز کو اللہ کی ملاقات اور سکون کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ پوائنٹ نمبر 2، فجر نماز کے بعد صبح کے اذکار اپنی حفاظت کے لیے اور قرآن کی تلاوت دل کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ سب کر کے سکون تو ملے گا اور صبح صبح اللہ کی طرف سے خوب برکت بھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ صبح کے وقت میں فجر کے نماز کے بعد بہت برکت دیجیے۔ اللہ پاک اسی لیے ہم سب کو بھی اللہ پاک سے فجر کی نماز کے بعد بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے۔ صرف فجر کی نماز کے بعد نہیں، ہم لوگوں کو ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اور نماز کے بعد بھی ایسے بھی اگر فارغ بیٹھے ہیں یا کچھ بھی ایسا کام ہے تو اپنے لیے اپنی قسمت کے لیے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے اچھی دعائیں مانگتی رہنی چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت قبولیت کا وقت ہو۔ اور تسبیحات بھی پڑھنی چاہیے، اور قرآن تو مسٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ڈیلی قرآن پڑھیں لیکن تفسیر اور معنی کے ساتھ۔ کیا کرنا ہے؟ ڈیلی قرآن پڑھنا ہے لیکن تفسیر اور معنی کے ساتھ، کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں مدد کرتی ہے ہر الجھے سوالات کو اچھے جواب میں سلجھا کر۔ پوائنٹ نمبر 4، شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ اللہ پاک کا، جنہوں نے ہمیں مسلم قوم میں پیدا کیا، جنہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سے الحمدللہ ہر وقت۔ پوائنٹ نمبر 5، دل کو صاف رکھو۔ یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور دماغ میں کچھ اور، یہ بھی نہیں کہ سامنے بہت اچھے بن رہے ہیں اور پیچھے لوگوں کی برائیاں لے کر بیٹھ گئے۔ دل کو صاف رکھنے کا مطلب نفرت، جلن، حسد، غصہ سب کچھ ختم کر دو، سب کچھ ہٹا دو، کیونکہ دل جتنا صاف ہوگا اتنا سکون ہوگا۔ ہمارے دل دماغ سب میں بہت سکون ہوگا۔ اور آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسان کا دل صاف ہوگا وہ بہت نیک دل انسان ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، چغلی نہیں کیا کریں، جو بات ہوتی ہے وہی بتایا کریں۔ لگا بجا کر بولنا بہت گناہ ہے، غلط بیانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک کہ اپنے کان سے نہیں سنے کہ یہ بات فلاں نے بولی ہے یا نہیں بولی ہے، تب تک کسی کی بات یا غلط بیانی، کسی کی بھی بات کو یا کوئی بھی غلط بیانی کو یہاں وہاں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی لفظ منہ سے نکالتے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ یہ پتہ ہوگا ہی آپ سب کو۔ جو اللہ پاک اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ صرف اچھی بات کرتا ہے، یا تو بات اچھی کرتا ہے یا تو چپ رہتا ہے۔ یہ ہمارے حدیث میں بھی ہے۔ جو ہماری زبان ہے وہ سب سے زیادہ تیز دھار ہوتی ہے، جو اپنی باتوں سے لوگوں کا دل جیت بھی لیتی ہے اور لوگوں کا دل چیر بھی دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ کچھ بھی بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے یا پھر چپ رہنا چاہیے، کیونکہ ایک زبان سے ہم بہت کچھ غلط بول لیتے ہیں اور پھر اسی زبان کی وجہ سے ہمارے بہت سارے گناہ لکھا جاتے ہیں اللہ پاک کے پاس۔ پوائنٹ نمبر 7، کھانے پینے کا طریقہ بھی بہت صحیح ہونا چاہیے، سنت طریقے سے ہر چیز ان اسلامک وے، اس کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں۔ کھانا چبا کر کھانا چاہیے، پانی کو 3 گھونٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پینا چاہیے، اور پیٹ کے کچھ سائڈ کو خالی رکھنا چاہیے۔ زیادہ کھانا کھانے سے انسان سست بھی ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل،
مجھے عشاء کی نماز پڑھنی پر پہلے میں نے کھانا کھا لیا، وہ بھی زیادہ لے کر یا پھر پیٹ بھر کر، پیٹ کا ایک بھی کونا خالی نہیں رکھا، تو کیا لگتا ہے نماز ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی، بالکل بھی نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پیٹ بھر چکا ہے اور ہم سست ہو گئے، لیزی ہو چکے ہیں، اور عشاء کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ادھر فرض قضا کے چکر میں گناہ بھی ایڈ ہو گیا نا، نماز تو چھوٹی، فرض نماز بھی گئی اور پھر سست بھی ہو گئے۔ یہ سب کس کی وجہ سے؟ پیٹ کا ایک کونا ہم لوگوں کو خالی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی پسند ہے کھائیں، ایک ہوتا ہے نیت بھر کے کھانا، ایک ہوتا ہے کہ بس پیٹ بھر کے کھانا، ویسے والا نہیں کھانا ہے۔ اسلامک وے میں ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا، اس طریقے کو سنت وے میں فالو کر کے کھانا۔ فرض قضا بھی چکر اپنے نماز چھوٹ گئی، گناہ بھی ایڈ ہو گئے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسلامک وے میں ہر کام کے سنت طریقے ہوتے ہیں اور آپ کو خود کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم ان کو فالو کر کے چلیں گے تو اس کے بھی ہمیں فائدے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 8، حلال کمائی کا خیال رکھو اور حرام کام سے دور رہو۔ رزق میں برکت چاہیے تو حلال کمائی ضروری ہے۔ کبھی بھی انٹرسٹ کی کمائی، چیٹ کر کے پیسہ کمانا، یہ سب سے دور رہو، کیونکہ آبویس سی بات ہے یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، ہر وقت وضو میں رہنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ کوشش کریں اس سے ایک عادت بنانے کی، ہر وقت وضو میں رہنا کوشش کریں ایک عادت بنانے کی، ہر وقت وضو میں رہنا۔ ہمیشہ خود کو ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہیے اور روح بھی بہت فریش رہتی ہے ہر وقت پاک صاف رہنے سے۔ پوائنٹ نمبر 10، صفائی کا خیال رکھیں، ہمارے گھر کو، چیزوں کو، آس پاس سب چیزوں کو، خود بھی بہت صاف پاک رہیں، کیونکہ یہ بھی تو سنت کا ہی کام ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، وقت سے سونا تاکہ فجر میں وقت سے اٹھیں۔ دیر رات تک کوئی بھی کام جو بہت ضروری ہو وہ جلد کر لیں، اور وہ بھی جو ضروری نہیں ہے اسے چھوڑ دیں اور وقت پر سوئیں اور فجر سے پہلے اٹھیں، کیونکہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز از ایکول ٹو سنہ فار ایکٹیو لائف۔ I repeated, early to bed and early to rise is equal to sunnah for active life۔ اب ہم لوگ آتے ہیں پوائنٹ نمبر 12 میں، صبح کے اذکار اور تسبیحات اور بہت ساری دعا، یہ سب کچھ ڈیلی کریں، کیونکہ دل میں جو بھی ہے وہ اللہ سے کہہ کر مانگ لو، اللہ کو بتا دو، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ پوائنٹ نمبر 13 میں آتے ہیں، معاف کرنا اور معافی مانگنا آنا چاہیے ہم سب کو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کریں، اور خود سے ہو جائے تو معافی مانگیں۔ کیا ہے یہاں پہ کہ اگر معاف کرنا اور معافی مانگنا دونوں ہم لوگوں کو آنا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی کوئی تو اسے ہم کیا کریں؟ معاف کر دیں، اور خود سے بھی اگر ہو جاتی ہے تو اپنے آپ، اگر میرے سے بھی ہو گئی کوئی غلطی تو ہم آپ لوگ سے معافی مانگیں کہ ہاں میری غلطی ہوئے معاف کر دیں، یا کسی نے میرے ساتھ کچھ غلطی کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی تو مجھے بھی معاف کرنا چاہیے، میں بھی اسے معاف کر دوں۔ ہم دوسروں کو معاف کرنا، ہمیں اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے سکون کے لیے، تاکہ ہم خود بھی سکون میں رہیں۔ پوائنٹ نمبر 14، ماں باپ سے عزت اور محبت سے پیش آؤ۔ جو اپنے پیرنٹس سے اچھے سلوک کرتا ہے اس کے زندگی میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور بہت خوش نصیب بھی ہوتے ہیں وہ لوگ۔ پوائنٹ نمبر 16، صدقہ، زندگی میں صدقہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ کسی کو خوش ہو کے دیکھ لینا بھی ایک صدقہ ہے اور سنت بھی ہے۔ جو دوسروں کو خوشی دیتے ہیں اللہ اس کی زندگی میں سکون دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے پوائنٹ نمبر 16 میں، گناہ سے بچنا چاہیے، چاہے وہ ایک مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ بول کر ہنسی مذاق کرنا بھی گناہ کے برابر ہوتا ہے، اسی لیے ہنسی مذاق یا جھوٹ بول کر پرینک کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، صبر اور توکل، اللہ نے اس میں اتنی طاقت، اتنی نیکی رکھی ہے کہ کہنا ہی الگ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر معاملے میں صبر اور توکل دے، آمین۔ کیونکہ آپ نے صبر کرنا سیکھ لیا تو آپ نے سب کچھ سیکھ لیا اپنی زندگی میں۔ پوائنٹ نمبر 18 میں آتے ہیں، بری سنگت اور حرام انٹرٹینمنٹ سے دور رہو۔
جو چیز جو لوگ تمہیں اللہ سے دور کریں اس سے دور رہو. فار ایگزامپل اگر آپ زیادہ ٹائم موبائل سے لگے ہو یا اور کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے نماز قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہو اور دعا نہیں مانگ پا رہے ہو یا کچھ بھی اچھا اور نیکی کا کام نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. پوائنٹ نمبر 19، موت کو یاد رکھیں. اس دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. آئے ہیں اللہ کے پاس سے تو جانا بھی اللہ کے پاس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہماری دنیاوی خواہشات جو ہیں وہ ہمیں موت کو یاد نہیں رکھنے دیتی. اس لیے خواہشات کو کم کریں، ہمیں دنیا میں ہی نہیں رہنا ہے. پوائنٹ نمبر 20، اچھی صحبت میں رہیں. لوگوں کا اثر آپ کے دین دنیا دونوں میں پڑتا ہے. اگر آپ کے آس پاس کے لوگ صحیح ہیں نا تو آپ کے لائف میں بھی سب کچھ صحیح ہوگا. اگر آپ کے آس پاس کے لوگ صحیح نہیں ہیں تو آپ کے آس پاس کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا. جو بھی لوگ آپ کو اللہ کے قریب کریں وہ بہت اچھے ہیں اور وہ آپ ان کی صحبت میں ہیں. آپ ان کی صحبت میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بتائیں آپ سب کو کیسی لگی یہ پیاری سی سنت بھری باتیں. اور یاد رکھیں اصلی خوشی پیسہ، ترقی یا دنیاوی سکون میں نہیں ملتی ہے، بلکہ اصلی سکون، اصلی خوشی ہمیں تب ملتی ہے جب آپ کا دل اللہ پاک سے کنیکٹ ہوتا ہے. اور یہ جو 20 سنت ہیبٹس جو آپ کو نیکی اور خوشی دے گا اور برے کاموں سے بچائے گا اس کو آپ اپنی لائف کا پارٹ بنا لیں. جس طرح سے دنیا میں جی رہے ہیں انہی طرح سے خوبصورت سنت اور فرض کی عادتوں کے ساتھ جئیں. اس سے خوشی بھی ملے گی اور اللہ پاک کیا کریں گے؟ برکت بھی دیں گے انشاءاللہ. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اینڈ ہاں، موسٹ امپورٹنٹ ساتھ کامنٹ بھی کریں کہ ان 20 پوائنٹس میں کون سا پوائنٹ آپ سب کو بہت اچھا لگا یا کچھ پوائنٹ ہے جو ایڈ کرنا چاہیے تھا مجھے یا میں نے ایڈ نہیں کیا. تو پلیز کامنٹ میں اگر کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا ہو یا کچھ پوائنٹس مجھ سے چھوٹ گئے ہو تو. تب تک کے لیے خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.